السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلمان عاصم اور آپ دیکھ رہے ہیں برڈز اینڈ پیٹ اسٹوڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈز اینڈ پیٹ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا تھمبنیل کے اوپر کس طرح ہم فراڈ کرنے والے دکانداروں سے اپنے آپ کو بچائیں اور سمجھداری کا ثبوت دیں، اور کس طرح سے ان سے بچا جا سکتا ہے، یہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات کی سمجھ آئے، اور یہ ویڈیو کانٹینٹ بنانے کا قطعاً یہ مقصد یا مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کی دکاندار حضرات کی، کسی بائر کی یا سیلر کی کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہا۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آن کر لیں، اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کیا کریں، اور اپنے کمنٹس بھی کیا کریں۔ جی ویورز، تو جیسا کہ میں بات کر رہا تھا کہ فراڈ کرنے والے دکانداروں سے کس طرح سے بچا جائے۔ اصل میں نے یہ ٹاپک اس لیے چوز کیا کیونکہ میرے ساتھ بہت دفعہ فراڈ ہوا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ برڈ سے ریلیٹڈ چینل ہے، تو کئی بار برڈ خرید کے لے کر آیا، دکاندار نے کہا کہ جی بریڈر پیئر ہے، جاتے ہی انڈے آئیں گے، جاتے ہی بچے آئیں گے، تو ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا۔ اور دوسری جو عام آدمی کی دل آزاری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ بھی، میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ سم ٹائم پیسے جمع کرتے ہیں، اپنے مہینے کے خرچے میں سے پیسے جوڑتے ہیں، پھر اگلا مہینہ آتا ہے، اس میں پیسے جمع کرتے ہیں، اور وہ پیسے جمع کرنے کے بعد آپ ایک ایسے فراڈیے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں کہ لو جی دکاندار، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، اور آپ اس کو خود احساس دلاتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں پتا۔ جیسے ہی وہ آپ کا دماغ پڑھ لیتا ہے، وہ بھی دکاندار ہے، اس کا کام ہے، تو وہ آپ اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں یار یہ ایک چیز ہے جس میں بجری طوطا ہے، اس کا پیئر مارکیٹ میں 1000 روپے کا مل رہا ہے، آج کل کے میں ریٹس بتا رہا ہوں۔ تو آپ اس دکاندار کے پاس چلے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں یار وہ فلانا دکاندار بھائی وہ 1000 روپے کا جوڑا دے رہا ہے، تو مجھے کچھ ایسا دو جس سے کوئی فائدہ ہو، جس سے کوئی بریڈر پیئر ہو، اور مجھے جو ہے اس سے فائدہ ملے، میں بریڈ لے سکوں۔ تو وہ آپ کی باتوں میں سے ہی باتیں ڈھونڈ کے پھر آپ کے ساتھ اس طرح کی ڈیلنگ کرتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ فائدہ ان کا بھی نہیں ہوتا، جو کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں فائدہ ان کا بھی نہیں، قطعاً نہیں ہوتا، وقتی طور پہ ہو جاتا ہے، لیکن نقصان کا بدلہ نقصان ہی ہے۔ میں جیسے ابھی بات کر رہا تھا کہ میں کسی کے پاس گیا، اس کو میں نے کہا بجری کے اندر ہی بات کرتے ہیں پہلے، کہ بجری طوطے لینے کے لیے گیا، تو اس کو میں نے کہا یار کوئی ایسے پیئر دے دیں جو کہ یہ اس طرح سے معاملات ہوں کہ میں کلونی لگا لوں اور اس کے اندر مجھے چلو بچے بھی آئیں، اور ذرا یہ ہوتا ہے کہ سیکھنے کو بھی ملتا ہے کہ یار کس طرح سے برڈز کو بریڈ کروانی ہے۔ تو وہ جی بھائی جان مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے سر، یہ میں آپ کو ایسے جوڑے دے رہا ہوں کہ آپ لے کے جائیں گے، جاتے ہی کجے لگائیں گے، انہوں نے کجوں میں گھس جانا ہے، انڈے بچے بھرمار، یہ وہ۔ قطعاً ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ پوری کی پوری کالونی، بعد میں مجھے پتہ لگا کہ اس کے اندر 2 مادیاں تھیں۔ اگر میں نے 5 جوڑے لیے، 10-20 لیے، 2 مادیاں تھیں، 8 نر تھے۔ تو اس نے تو مجھے بیوقوف بنا دیا میری ہی باتوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نقصان میرا ہوا کیونکہ میں نے اس پہ بھروسہ کیا، اور میں نے اس کو یہ چانس دیا کہ یار چلو میں بیوقوف تمہارے پاس آیا ہوں، چلو مجھے لوٹو۔ تو آپ قطعاً ایسا نہ کیا کریں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کی
میرے توسل سے کوئی رہنمائی ہو سکے. میرے ساتھ جو ہوا، میں نہیں چاہتا، اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یار پیسے کمانا کتنا مشکل ہے، اور پھر اپنے سیونگ میں سے پیسے نکالنا، کسی اور کے ہاتھ پہ رکھ دینا، اور اس کے بدلے میں اس سے دھوکہ لینا، وہ یقین کر کے جانے بہت دل آزاری ہوتی ہے. تو آج کل کے دور میں جو چل رہا ہے، بجیز کی نیکسٹ موٹیشن، جو کہ الحمدللہ میرے پاس بھی ہے، میں نے ویڈیو بھی شیئر کی ہوئی ہے اپنے چینل پہ، وہ بلیک وینگ کی ہے، پھر اس کے بعد بلیک فیس کی ہے. تو اس کے اندر بہت زیادہ مسئلے مسائل آج کل دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں، سننے کو نظر آ رہے ہیں کہ جی یہ پاسبل کر کے لوگ بیچ رہے ہیں. پاسبل ہے جی، لے جائیں گے تو یہ انڈے دے گا پیئر، اور اس کے بعد ایک بھی بچہ آپ کا بلیک ونگ آ گیا تو آپ کا جوڑا فری ہو جائے گا، اور وہ بچہ ہی 10,000 کا ہے، 5,000 کا ہے. تو سر ایسا کچھ نہیں ہوتا ویورز، یہ صرف باتیں ہیں. کوئی اپنی چلتی ہوئی مشین جس سے اس کو فائدہ مل رہا ہو، وہ کم پرائز پہ کبھی کسی کو نہیں دے گا. میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں. ہاں، اگر آپ کے پاس کوئی آپ کے جان پہچان والا ہے جس کے پاس آپ بعد میں جا کے کمپلین کر سکیں، واپس کروا سکیں، تو آپ ضرور یہ چانس لیں. پاسبل کی میں بھی پاسبل کی کلونی لیتا ہوں، 1 2 3 میں نے آپ کو بتایا جس طرح میں نے کلونیز لیں، لگائیں، الحمدللہ میرے پاس اس میں سے بریڈ بھی آئی. تو وہ ایک بھروسے والے بندے سے، اس میں دکاندار کا کوئی رول نہیں ہے. ہاں، اگر وہ دکاندار آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غلط بیانی نہیں کرے گا، تو 100 بسم اللہ آپ اس سے پرچیز کریں. اور اس میں 99.9% یہ صرف گھر کا کچرا بیچ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے شیڈ جو بنائے ہوتے ہیں اس کا صرف کچرا بیچ رہا ہوتا ہے. زیادہ ہو گئے، رکھنے کی جگہ نہیں ہے، بیچ دے یار، بیچ دے، بس بیچو. یہ صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آج کل لو برڈز کے اوپر پاسبل کی جی کر کر کے بیچ رہے ہیں. لوگ بیچارے لے کے جاتے ہیں، پتہ لگتا ہے جی وہ تکے سے چیک کر کے لو برڈ کی مادیاں اور نر تکے سے ان کو پکڑا دیتے ہیں، اور وہ بیچارے انتظار کر کے سیزن ہی خراب کر لیتے ہیں. نہ انڈے آتے ہیں، نہ بچے آتے ہیں. وہ بیچارے انتظار کر کر کے کہتے ہیں یار اچھا یہ ہوا. پھر میرے ساتھ بھی یہ بات ہوئی. واپس گئے، واپس جا کے انہیں کہا کہ بھائی جان یہ مسئلہ ہے. وہ نہیں جی تسی یہ فلانا کیمیکل پاؤ، تسی یہ فلانا بریڈنگ فارمولا پاؤ، تسی اس طرح کرو، آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. تو اس میں پھر اور خرچہ. ٹھیک ہے. اور اگر سارا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ سال گزار کے واپس جائیں بھائی جان یہ او بھائی تب کی بات اور تھی، اب تو یہ تو مر ہی گیا، لو برڈ کا تو یہ ریٹ ہی بالکل ڈاؤن ہو گیا. تو وہ برڈ والے یقین کر کے جانے مارکیٹ میں کہ سونا بیچتے ہیں، اور جب آپ واپس جاتے ہیں نا وہ آپ کو مٹی کی قیمت بھی نہیں ادا کرتے. لیکن اس ٹائم پہ ہم کچھ کر نہیں سکتے سوائے نقصان کے، کچھ حصے میں نہیں آتا. میرے ساتھ، میں اپنی بات اس لیے بار بار کرتا ہوں کیونکہ میں وہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو کہ میرے ساتھ خود میں نے ایکسپیرینس کی ہے. اتنے سالوں میں جو سیکھا ہے وہ دھوکے کھا کے ہی سیکھا ہے. آپ جاؤ، کسی چیز کا ریٹ کچھ ہے، آپ کو کسی ریٹ پہ، آپ یقین کر کے جانیں، میں نے یہ ویڈیو بھی اپنے چینل پہ لگائی ہوئی ہے کہ میرے پاس پائٹ ڈف کے بچے آئے ہوئے ہیں. سردیوں میں کون کہتا ہے ڈف سردی میں بریڈ نہیں کرتی؟ میرے پاس وہ پائٹ ڈف کے بچے آئے ہوئے ہیں. میں جس بھائی سے دانہ بنواتا ہوں مہینے کا، یقین کر کے جانے، اللہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ بھائی میری منتیں کر رہے ہیں کہ یار وہ مجھے پائٹ ڈف کے بچے تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں، ریڈ پائٹ کے آئے ہوئے ہیں، سلور پائٹ کے آئے ہوئے ہیں، اوپل کے آئے ہوئے ہیں، یار وہ بچے مجھے دے دو، میں نے گھر رکھنے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے. یقین کر کے جانے میں کس وجہ سے وہ بچے اس بھائی کو نہیں دے رہا، کہ میرا اس سے تعلق کیا ہے کہ میں صرف اس سے مہینے کا پیسے دے کے دانہ بنوانے جاتا ہوں، اور وہ مجھے عزت کرتا ہے، اچھے طریقے سے گائیڈ کرتا ہے، مہنگا دیتا ہے دانہ، سستا دیتا ہے، یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مارکیٹ ہے. تو میں صرف اس وجہ سے ریڈ پائٹ کے بچے اس بھائی کو نہیں دے رہا کہ وہ میں نے
پاسبل اس کا میل ہے اور فل واش جو ہے اس کی فیمیل ہے ریڈ وائٹ کی. تو وہ میرے ایک بھائی ہیں، انہوں نے مجھے پاسبل کا میل دیا، اس کا سائز بڑا اچھا ہے. تو وہ میں کس وجہ سے نہیں دے رہا اس کو، وہ بچے ابھی تک وہ بچے واش ہونا شروع نہیں ہوئے، کلیئر ہونا شروع نہیں ہوئے. تو میں اس وجہ سے اس کو نہیں دے رہا کہ یار میں دوں گا اس بندے کو یہ چیز پیسے دے کے یہ مجھ سے لے گا، لیکن کل کو اگر یہ بچے اس طرح سے واش نہیں ہوئے تو اس بندے کے اعتبار کو ٹھیس پہنچے گی. یہ دوبارہ میرے پہ اعتبار نہیں کرے گا، یہ دوبارہ یہ کہے گا یار فراڈیا آ گیا، اس نے میرے ساتھ فراڈ کیا، اس نے مجھے جھوٹ بول کے چیز دی ہے. تو یقین کر کے جانیں وہ بچے میرے پاس ابھی بھی پل رہے ہیں، گھر پہ پل رہے ہیں. تو میں لوگوں کے بارے میں یہ چیز سوچتا ہوں کہ لوگ کسی کے لیے کیوں نہیں بہتر سوچتے ہیں. کسی کو کوئی چیز دینے سے پہلے یار آپ ایک بار تو سوچیں، ایک بار تو سوچیں کہ یار اس بیچارے کے پاس پیسے کس طرح سے اس نے جمع کیے ہوں گے. برڈز کی دنیا میں آپ کو پتہ ہے اگر آپ تھوڑے سے نامور ہو جاتے ہیں تو آپ کا جی نام چلتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ بس ان کی چیز ہے. تو میں نے کئی بار یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھی کہ وہ بندے کے پاس گئے ہیں، اس نے انہیں چیزیں دی ہیں، اس کے بعد وہ ٹیلی فون نہیں اٹھا رہا، وہ گالیاں نکال رہے ہیں. اس کے بعد وہ اس کے گھر گئے ہیں، وہ جا کے کہا کچھ ہے اس نے اور وہ بلٹی کوئی اور چیز کروائی ہے. یار مجھے اس بات کی قطعاً سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں اور ان کو کیا حاصل وصول ہوتا ہے، میرے سمجھ سے باہر ہے. یار اگر آپ کسی کے لیے اچھا ہی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے لیے برا تو نہ کریں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کسی شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرے. وہ کس طرح سے؟ آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھائی مجھے یہ چیز چاہیے، آپ اس سے شرطیں نہ رکھیں کہ جی یہ مجھے یہ چیز چاہیے، جاتے ہی انڈے دے، جاتے ہی بچے دے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور میرے پیسے ریکور ہو جائیں گے. اس کو کہیں کہ بھائی جان اگر یہ چیز صحیح ہے تو میں آپ سے لے کر جاتا ہوں اس بنیاد اور شرط کے اوپر کہ اگر یہ صحیح نہ نکلی تو آپ واپس لیں گے، ٹھیک ہے. اگر تو وہ بندہ اتھینٹک ہوگا، صحیح ہوگا، وہ آپ کو اسی ٹائم انکار کر دے گا کہ نہیں بھائی آپ میں ایسے کاروبار نہیں کرتے، آپ کو سمجھ آیا آپ دیکھ لیں، آپ کسی کو لا کے دکھا دیں، جو ریٹ ہے ادھر کا ہی ہے، بعد میں ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. اگر وہ بندہ صحیح ہوگا وہ آپ کو یہ جواب دے گا، اور اگر وہ بس ایسے جھوٹ بولنے والا ہوگا وہ ہاں جی آپ کو کہے گا ہاں جی آپ لے کے جائیں، ایک بار دکان سے باہر تو جائیں، پھر آپ انہی قدموں میں واپس آئیں، میں آپ کو پھر بتاؤں گا. یقین کر کے جانے میرے سامنے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، وہ ایسے برڈ لے کے گئے ہیں اور کچھ دیر کے بعد واپس آ کے انہوں نے کہا یار یہ والا نر جو ہے نا یہ چینج کر دیں. کہتے ہیں قطن نہیں ہو سکتا، 500 روپے کی چیز ہے، 507 دو تو پھر میں چینج کر دیتا ہوں، یعنی جو بیچا ہے وہ بھی واپس لے لوں گا اور 500 اور دو تو پھر تمہیں 500 والی چیز میں تمہیں 1000 روپے کی دوں گا. یار کمال کی ویسے بات ہے، حیرت ہوتی ہے یہ چیزیں دیکھ کے، لیکن افسوس کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، میں کچھ کر نہیں سکتا. تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ قطعاً کسی کی دل آزاری کرنے کا نہیں تھا، صرف اویئرنس کہ آپ لوگوں کو بتانے کا میرا مقصد تھا کہ آپ لوگ کسی جگہ پہ بھی جاتے ہیں، اندھا یقین، اندھا اعتبار انسان کو ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے. تو میں اپنی بات کروں تو میں نقصان کر کر کے تھک چکا ہوں. اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ میں کسی کو نقصان پہنچاتا نہیں ہوں، اور اسی امید اور کوشش میں رہتا ہوں کہ یار میرے سے کسی کو نقصان نہ ہو، کوئی جھوٹ بول کے اس کو کوئی چیز نہ دوں. تو ویورز آج کا جو ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میں جس طرح لو برڈز کے اوپر میں بات کر رہا تھا، ابھی لو برڈز کا آج کل سیزن ہے اور معاملات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. لوگ پٹھے جو ہیں وہ خریدتے ہیں اور وہ یہ سوچ کے کہ جی پٹھے سستے مل جاتے ہیں. سر پٹھے سستے مل جاتے ہیں، نہ ان کا ڈی این اے ہوتا ہے، تکے پہ آپ کو وہ دے دیتے ہیں، بعد میں آپ واپس کرنے جاؤ وہ کہتے ہیں لو برڈ کی تو قیمت ہی گر گئی ہے. تو سر آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ اپنے آپ کو آپ خود نقصان پہنچانے کے لیے لوگوں کے گھروں تک میں جاتے ہیں، لوگوں کی دکانوں تک میں جاتے ہیں. سر آپ نے جہاں پہ 5 پٹھے لینے ہیں
آپ ایک پیئر لے لیں جس کا ڈی این اے ہوا ہو. یہ تکے سے انگلیاں لگا کے چیک کرنا، چل گیا تو چل گیا، نہیں تو نہ صحیح، ایسا نہ کریں. آپ اپنے لیے خود رہنمائی کر سکتے ہیں اپنی، کوئی اور کیا کرے گا، میں کیا کروں گا. آپ اپنے لیے خود بہتر کر سکتے ہیں. جب انسان اپنی خود نہیں پرواہ کرتا تو پھر کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا. تو آپ کی مہربانی ہے کہ لوگوں کی باتوں میں اپنے ویک پوائنٹس ان کو دے کے ان کی باتوں میں نہ آیا کریں. جیسے کہ میں نے مثال کے طور پہ آپ سے کہا کہ آپ نے 5 پٹھے لینے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ایک پیئر ایسا لے لیں جس کا ڈی این اے ہوا ہو، کنفرم پیئر ہو، تاکہ آپ اگر کل کو وہ بیچیں بھی تو آپ کو اتھینٹک ہوگا کہ جی یہ کنفرم پیئر ہے، ڈی این اے کے ساتھ آپ کسی بھی جگہ پہ بیچ سکتے ہیں. یہ پٹھے لے کے آپ گھومتے رہیں گے. اکثر لوگوں کو میں پاس بیٹھا دیکھتا ہوں، وہ چکی میں بچے لے کے آئے ہیں، نہیں جی نہیں جی نہیں، بہت ویک ہے، بہت ویک پلا ہوا ہے، یہ کون سی بلڈ لائن ہے، یہ وہ آج کل جو چل رہا ہے اوپ لائن اور کیا کہتے ہیں پاسبل اور سپلٹ. تو بعد میں جب آپ دینے جاتے ہیں کچرا کچرا اور صرف کچرا، لینے جاتے ہیں سونا سونا اور صرف سونا. تو آپ لوگوں کی میں رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا تھا. دوبارہ سے میں ویڈیو کے اینڈ پہ یہ بات آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرا قطن کسی کی دل آزاری کرنے کا، نہ میں نے کسی کا نام لیا، نہ کسی برڈ شاپ کا نام لیا، نہ میں نے کسی اسپیسیفک شیلٹر والے کا نام لیا. میرا ویڈیو بنانے کا مقصد قطن یہ نہیں ہے کہ کسی کی میری ویڈیو سے دل آزاری ہو، یا کوئی یہ سوچے کہ پتہ نہیں جی یہ کتنا کوئی صوفی جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گیا ہے کہ جو لوگوں کو سمجھانے نکل پڑا کہ جی یوں نہ کریں تو یوں کریں، یوں نہ کریں تو یوں کریں. وہ اس وجہ سے سر اور ویورز، وہ اس وجہ سے کیونکہ مجھے کسی نے نہیں سمجھایا. میرا نقصان ہوا، اس کا ازالہ میں نے ہی کیا. مجھے کسی نے نہیں کہا یار یہ لو آپ کا ایک برڈ خراب میں نے دے دیا تھا، یہ لو 2 لے جاؤ. نہیں، کسی نے نہیں ایسا کیا. میں واپس دینے کے لیے گیا، انہوں نے کہا نہیں جی اس کا تو سیزن ہی ختم ہو گیا، اس کا تو ریٹ ہی مر گئے ہیں، یہ تو بالکل بیکار ہو گیا، کچرا ہو گیا. تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو میرے ویورز ہیں، جو دوست ہیں، جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو، کم سے کم 100 میں سے 5 لوگ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ کے بات کو سمجھ گئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا کہ یار چلو کسی کا تو بھلا کیا میں نے. دنیا میں آنے کا انسان کا یہی مقصد ہے نا، کسی کو یار آپ فائدہ دو، ٹھیک ہے. اور بلا مقصد تو پھر انسان کا یہی ہے کہ وہ ہر کسی کو نقصان دینے کے بارے میں ہی سوچے. تو میرا خیال میں انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کی جیب پہ ڈاکہ ڈالو، آپ اسے نقصان پہنچاؤ، کسی بھی چیز کے حوالے سے آپ اس کو نقصان پہنچاؤ. تو ویورز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پرچیزنگ کرتے ہیں، ہاں وہ کسی بھی حوالے سے ہو، برڈ میں، پیٹس میں، کسی بھی حوالے سے ہو، دیکھ کے پرکھ کے اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیا کریں کہ دکاندار آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے. آپ ڈور ٹو ڈور جائیں، 2-3 دکانوں پہ جائیں، ایک ہی چیز کا ریٹ 2-3 دکانوں سے پوچھیں اور جا کے اپنے ویک پوائنٹ نہ بتائیں جی کہ ہم تو بڑے تھوڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں جی کوئی ایسا برڈ دیں جو جاتے ہی بریڈ کرے. ایسے ویک پوائنٹ نہ دیں. جب آپ اپنے ویک پوائنٹ نہیں دیں گے، وہ اتنا شاطر نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایسے ہی نقصان پہنچا دے گا. آپ اگر موقع دیں گے تو وہ پھر آپ کو نقصان ہی ہے. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی. آپ سے ریکویسٹ ہے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن کریں اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی کر دیا کریں اور اپنے قیمتی کمنٹ ضرور کیا کریں جس سے میری رہنمائی ہو سکے اور مجھے نیکسٹ ویڈیو بنانے کا کوئی کانٹینٹ مل سکے. ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا اور اپنے برڈز کا اینڈ پیٹس کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.